اور اس کے اندر تقوی، یعنی کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے. تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، وہ تقوی بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تقوی بہت اعلیٰ چیز ہے جو تمہاری اندر کا لباس تقوی ہے. اور باہر کا لباس یہ اللہ نے بنایا ہے. ایک صحابی آئے، مالدار تھے، کپڑے میلے تھے، اچھے بھی نہیں تھے. آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو؟ اب انہوں نے کہا جی نہیں. کہا تو یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ چل واپس جا کے لباس تبدیل کر کے آ. اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام بہت اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، بہت قیمتی. تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے تو زہد سکھایا، تم اتنا عالی لباس کیوں پہنتے ہو؟ کہا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غریب کو مانگنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ پیسے والا ہے تو اس کو مانگنے میں آسانی ہو، اس لیے میں یہ پہنتا. سبحان اللہ. تو اب میں ایسے قرآن سارا ایسے جڑا ہوا ہے. آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان سے نہیں مل رہا، یہ اس سے نہیں مل رہا، لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتے ہیں نا زنجیر کی کڑیاں، اس طرح سارا قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح ایسے جڑا ہوا ہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ سورہ بقرہ، وہ 30واں پارہ سورہ قدر تھی. اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ سورہ رعد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بقرہ، اور ہدی للمتقین. یہ کہاں سے میں نے انزلہ اور تقوی کو جوڑ کے آپ کو ایسے زنجیروں میں پرو کے دکھایا ہے. تو قرآن غذا ہے جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. آپ کی جو آپ میں سرجن ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو فزیشین ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، لیکن وہ کرتے 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 سیکھ جاتے ہیں. ایک دم تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا ہے. تو جو صفات ایمان ہیں یہ سیکھتے 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 آدمی سیکھتا ہے. صرف ماں باپ مسلمان ہوں اتنے سے بچہ دین پہ نہیں آتا جب تک اسے پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے، سکھایا نہ جائے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ. اچھا ایک رواج میں 10 ختم کر لے رمضان شریف مطلب میں 6 کیتے ہیں، مطلب میں 5 کیتے ہیں. وہ اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ کی قسم آپ کو اجر مل جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تسی مشین چلا دو گڑ 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 گڑ. واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں اور 4 سپارے روزانہ پڑھو. اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تو اس لیے اتارا ہے. یہ نہیں کہ تلاوت شروع کر دو. تلاوت مطلوب ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کا ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک آیت پڑھو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے تھے. تو قرآن تو پیغام زندگی ہے، کیسے چلنا ہے. روزہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، چونکہ یہ گناہوں سے آڑ بنتا ہے. آدمی حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے.
تو میری گزارش ہے بھائیو، قرآن سے دل لگاؤ۔ قرآن روح کی طرح ہے، روح ہو تو پورا جسم، پوری باڈی حرکت کرتی ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سخاوت، عبادت، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں، اور اس کی روح قرآن ہے۔ جب قرآن میں طاقت آتی ہے تو سارے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، سب حرکت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو۔ امت ٹوٹ گئی ہے قرآن سے، اللہ کی قسم ٹوٹ گئی۔ قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے، کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا، کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جنگل میں بھیج دیا تھا، وہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی، تو انہوں نے آخر تھک کے نا کہ ابو ذر تو ادھر چلا جا، ربضہ، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک صحرا، اور صرف وہاں سے حاجی گزرتے تھے حج کے دنوں میں، عراقی حاجی، باقی سارا سال وہ سنسان تھا۔ تو ان کی وفات کا وقت آ گیا، تو ان کی بیوی کہنے لگی اب تو مر رہا ہے، اور میں بوڑھی عورت، یہ بیٹی چھوٹی، اب تجھے غسل کون دے گا، تمہیں کفن کہاں سے دیں گے، تیری قبر کیسے کھود دیں گے، تمہیں دفن کیسے کریں؟ وہ کہنے لگے یا ام عبداللہ، جہاں عرب میں عورت کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں، عزت کے طور۔ عبداللہ کی ماں، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں ایک آدمی ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، لہذا یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، وہ اللہ دا بندہ، حاج دا زمانہ ہی نہیں، کون آئے گا اس راستے؟ کہ یہ نہیں مجھے پتا، جا بیٹھ جا راستے پر۔ شام تک بیٹھے رہی، واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگی او میاں کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا دن آیا، جاؤ بیٹھو۔ کہ میرا کیوں وقت ضائع کرنا ہے، میں کیوں اتنے جا کے، میں کہہ جا رہا ہوں جاؤ بیٹھو۔ تیسرا دن آ گیا، وہ بیٹھی، دور سے غبار اڑتا نظر آیا، تو اس کے جسم مردہ میں جان ایک دم کھڑی ہو گئی، ایسے اپنا دوپٹہ لے رہا ہے ایسے۔ تو وہ کوئی 20 اونٹ سوار تھے، انہوں نے اپنے سواریاں موڑی، تو دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے ایک صحابی رسول ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے گا کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سب ایک دم رو پڑے کہ ہماری جانیں قربان ابو ذر پر۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد، اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ مکہ۔ وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ابو ذر کا جنازہ بلا رہا تھا۔ تو جب وہ آئے نا، تو پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھ لیا تو نے، میں نے کہا تھا نہ میں نے جھوٹ کہا ہے نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے۔ تھوڑا سا یقین بنا لو اپنے نبی کی بات پر۔ کتنے برملا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ یا اللہ میری توبہ۔ فرمانے لگے دیکھو بھائی، مجھے کفن وہ دے گا جو حکومت کا ملازم نہ ہو۔ حکومت خلافت عثمان ہے، اور کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو وہ مجھے کفن دے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو ایک انصاری نوجوان بولے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی، اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، کہا تو اس میں مجھے کفن دو گے؟ ابن مسعود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر، کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، جب صبح ہوئی تو
تو بیٹی کو بولا بیٹی آج مہمان آئیں گے ان کے لیے کھانا تیار کرو، بکرا ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگی اب بوڑھا باپ ہے جو کہہ رہا ہے چلو کر دو، صدقہ ہی صحیح۔ تو کھانا پکانے میں لگ گئی۔ تو جب وہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور فارغ ہو کے جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے یا عم حلم الی الغدا، کھانا کھا لیجیے۔ وہ کہنے لگے انا لکی ھذا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں اور تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والے۔ کہنے والا جھوٹا نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود اور سارے زار و قطار رونے لگے، اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی۔ بھائیو قرآن سے دل لگا لو اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا لو، کچھ ٹائم دو۔ ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے، غور کرنا اللہ کی چاہت۔ تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک صفحہ پڑھ لو، ایک سطر پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خاص طور پر آسان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صرف مجھ سے بات ہو رہی۔ قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الناس بھی بتا دیا، یا بنی آدم بھی بتا دیا، یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں کے بارے میں، یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں۔ لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو 1.25 ارب مسلمان جو اس وقت ہیں اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر رہے ہیں۔ تم خود سوچو، ایک بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی، تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی؟ اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا۔ شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، قرآن سے دل لگاؤ، رمضان کے روزے اہتمام سے رکھو۔ روزہ صرف منہ بند کر کے نام نہیں، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، زبان بھی روزہ رکھے، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی نہ ہو، بہتان نہ ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو بے عزت نہ کرے، اپنے کانوں کو حرام سے بچائے، نہ غیبت سنے نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے، اپنے پاؤں کو غلط جگہ جانے سے بچائے، تب جا کے روزہ بنتا ہے۔ تو پھر سحری اور افطاری میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں جب 3 چلے لگا رہا تھا نا تو میں تو اچانک گیا، آل آف سڈن میرے رب کی قسم میں آج تک اللہ سے کہتا ہوں، آج تک یا اللہ مجھ سے قسم لے لے اگر یہ سب کچھ میں نے کیا ہو، یہ تو نے کیا ہے، نبھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ اب تو چند صبحیں چند شاموں پہ بات آ گئی ہے، گزر گئی۔ ہمارے جانگلی زبان کا محاورہ ہے داگڑ دیا، داگڑ دیا طبلے کی تھاپ کی آواز کو کہتے ہیں، داگڑ دیا ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، 70 سال کے بعد کیا رہ جاتا ہے۔ تو میں جب 3 دن سے 3 چلے کر دیے تو میں نے کہا یا اللہ رمضان آ گیا ہے، مجھ سے 5 راتیں نہیں جاگا جائے گا۔ دسمبر کا رمضان تھا 1971، تو مجھے لیلۃ القدر میں اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ روز میں مانگتا تھا، روز مانگتا تھا۔ 21 کی رات ہم ایک گاؤں میں تھے، میں سویا ہوا تھا رضائی لے کر، کسی نے یہاں ہاتھ سے مجھے پکڑ کے ایسے بٹھا دی،
باقاعدہ میں نے فیل کیا، مجھے کسی نے ایسے اٹھا دی، رضائی ادھر آ گئی، میں کہا ہیں